بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ شہر اقتدار میں اس وقت بڑی ایک افراتفری کی سی کیفیت ہے، اور بتا کوئی نہیں رہا، لیکن ہر آدمی مضطرب نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ 27ویں ترمیم، اب اس میں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس میں پاکستان آرمی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر تبدیل کرنا، اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کو جو فیلڈ مارشل ہیں ایک نئی اتھارٹی بنا کے اس کا سربراہ بنانا، اور جو وائس چیفز لگانا، یہ جو مختلف ویب سائٹس پہ، مختلف وی لاگز میں، ٹویٹر میں، ایکس پر لوگ اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک بڑی اہم شق ہے اس میں۔ پھر دوسرا NFC ایوارڈ کے حوالے سے اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کا خاتمہ جو شاید صوبوں کو منظور نہیں ہوگا، پھر آئینی جو عدالت ہے اس کا قیام شہر میں۔ ایک اور جو سوال کہ یہ ڈرافٹ جو ہے یہ کس نے دیکھا، کس نے بنایا، کہاں سے آیا، اس حوالے سے بڑی دلچسپ خبریں۔ وزراء جو ہیں ان کے اگر آپ 8-10 دن پہلے کے بیانات چلا کے دیکھ لیں، اس میں احسن اقبال صاحب ہیں، اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، فضل کریم ہیں، تو وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، کسی طریقے سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر برادرم حذیفہ رحمان، بیرسٹر عقیل، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات ہو رہے تھے، بات چل رہی تھی، اور سب کو پتہ تھا، اور ڈرافٹ جو ہے وہ دیا شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو۔ تو ڈرافٹ کہاں پر یہ بنا، کہاں پر یہ ڈسکس ہوئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی CEC کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو، پیپلز پارٹی کی کوئی جوائنٹ CEC کی میٹنگ ہوئی ہو، کسی کو پتہ چلا، بتایا گیا ہو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کی میٹنگ کی کوئی اطلاع نہیں ہے بالکل۔ اچھا، ایک اور بڑی اسٹرانگ اسپیکولیشن ہے، کیونکہ آج میں آپ کو جو کیا سرائیاں ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کہاں سے بنی، کیسے آئی، بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب مبینہ طور پر، اور پھر عرفان قادر صاحب جو ایک کسی زمانے میں بڑے چیمپئن ہوتے تھے ہیومن رائٹس کے، اور بڑے ان کے خیالات ہوتے تھے، لیکن پھر ایسا انہوں نے اپنے آپ کو تخت جاتی عمرہ کے ساتھ لگایا کہ اب تو کچھ کہنا نہ کہیں اس کا کوئی، اس سے ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ، عرفان قادر اور ایک ادارے کے ساتھ مل کر، انہوں نے ان کی ایک برانچ کے ساتھ مل کر اس کا سارا بنایا ہے ڈرافٹ، اور اس میں بالکل جو حلیہ جو بگاڑنا چاہیے تھا وہ بگاڑا ہے۔ اور جو 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی جس پر ٹرافی لیتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے وزیر اعظم کا آفس جو ہے اس کو مضبوط کیا، پارلیمانی جمہوریت کو قائم کیا، اور صدر کے آفس سے سارے اختیارات لیے، اب وہ انگشت بدنداں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ زرداری صاحب قطر کے دورے پر تھے، آج واپس آ گئے ہیں۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ چلی گئی ہیں، برازیل کی طرف چلی گئی ہیں، انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے چلی گئی ہیں، اور وہ پھر واپس آئیں گی۔ ابھی بھی یہ خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں، جن کو ناقدین نے میاں کبوتر باز بھی کہا، وہ آئے، انہوں نے کبوتر بھی اڑائے، نعرے بھی لگے، اشتہار بھی چھپے، اور وہ جب کبوتر اڑے تو وہ جو اوپر سے چھڑکا کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا، لیکن وزارت عظمیٰ ان کو نہیں ملی۔ تو وہ یہ سارے معاملات میں ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے، یار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے، ان کی ایک اپنی خواہش ہے، ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے جس میں وہ آگے جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بھائی صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور ویری انٹرسٹنگلی ان کی جو بیٹی ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی طرف سے ریزسٹنس ہے یہ۔ اچھا، اب یہ مطلب یہ اسپیکولیشن ہے، میں پھر یہ کہوں گا، میں اس کو یہ نہ سمجھے آپ، میں آپ کو جو شہر کے اندر جو مختلف قہوہ خانوں میں، چائے خانوں میں، ہوٹلز میں جو وہ پنڈت ہیں جن کے پاس انفارمیشن تو ہوتی ہے، اور پھر وہ آ کے فلر بھی چھوڑتے ہیں، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ بڑا ایک عجیب و غریب سا یہ سینیریو بن گیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی بیچوں بیچ مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو ہے صحافیوں سے، پہلے ان کی بلاول بھٹو سے جو ملاقات ہوئی، نعیم اشرف بٹ صاحب تحقیقاتی رپورٹر ہیں بڑے زبردست، انہوں نے مولانا کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مولانا کا کہنا ہے
کہ بلاول بھٹو بڑے پریشان تھے جب وہ میٹنگ کے لیے آئے، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ذرا آپ دل جمعی سے کام لیں، حوصلہ کر پتر، جوان بن جوان، شیر بن شیر. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، اب جو محمود خان اچکزئی ہیں، راجہ ناصر عباس ہیں، پی ٹی آئی کے اسد کیسر ہیں، یہ بھی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. اور وہاں پر جو گفتگو جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، جو مجھ تک لیک ہوئی ہے، اس میں مولانا نے یہ کہا کہ دیکھیں، بندے پورے کرنا حکومت کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کے بندے نہیں جائیں گے، رک جائیں گے، تو ہمارے بندے وہ لے جائیں گے، ہمارے بندے نہیں جائیں گے تو آپ کے بندے آ جائیں گے. تو نمبر گیم جو ہے وہ تو حکومت کر سکتی ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے آنا ہوگا باہر، ایک مزاحمت کرنی ہوگی. اگر آپ ہیں مزاحمت کے لیے تیار تو پھر تو ہم چلتے ہیں، اس کو ہم روک سکتے ہیں. لیکن نمبر گیم، حکومت کے پاس کیرٹ اسٹک اپروچ ہوتی ہے، فنڈز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب سے وہ کر لگے ہوں گے اس کو کھودنے کے لیے. تو ان کو اس طرح روکنا تو مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. تو اس پر بتایا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی، اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، مولانا سے کہا کہ آپ انگیج کریں پیپلز پارٹی کو. اور اچکزئی صاحب نے ذمہ لیا کہ میں ماضی میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، جن میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں، میں ان کو انگیج کرتا ہوں، اور جب یہ مسودہ ہمیں آتا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر لاہ عمل اختیار کرتے ہیں. اور اصولی طور پر یہ اسی طرح رکے گا کہ اگر مزاحمت کی جائے، کیونکہ جلسے جلوسوں کے بغیر، مزاحمت کے بغیر آپ نہیں روک سکتے. نمبر گیم حکومت پوری کر لے گی. اچھا، اب اسی بیچوں بیچ ایک اور جو امپورٹنٹ ہے بات، وہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے آج بھی گئے اڈیالہ جیل، ان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. آج ان کا بیان بہت سخت ہے. انہوں نے آج وفاقی حکومت سے، وفاقی وزراء سے یہ کہا کہ آپ معافی مانگیں. وہ جو صحافی تھے ان سے سوال وہ کر رہے تھے کہ جی آپ ایک ملاقات عمران خان سے سارے معاملے حل تو نہیں کرے گی، آپ نے سب کچھ اسی پہ لگا دیا ہے اور آپ مل نہیں رہے، وزیر اعظم سے نہیں مل رہا ہے، صوبے کے مسائل وزیر اعظم سے ہیں، دوسرے مسائل حکومت سے ہیں، وفاق سے، تو آپ تو مل ہی نہیں رہے. تو اس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب اعلان ہوا میری وزارت اعلیٰ کا، تو وفاقی وزراء نے جو گفتگو میرے حوالے سے کی وہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، وہ ذاتی نوعیت کے بیانات تھے، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا اور یہ کیا اور وہ کیا اور ویڈیوز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ لوگ معافی مانگیں، اگر وہ کیونکہ یہ سیاسی بیان نہیں ہے، یہ بہت ہی ذاتی حوالوں سے حملے تھے، تو وہ کریں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں، اگر ہمارے ساتھ اس طرح کیا جائے گا سلوک تو ہماری طرف سے آپ کو محبت نامہ نہیں آئے گا. تو یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے اور وفاق یہ بالکل آمنے سامنے آ گئے. اور یہ جو اختیارات ہیں، چاہے آپ ترامیم کریں نہ کریں، آپ لے لیں. جب امن امان ہو، جب ایک ہو کا عالم ہو، جب سناٹا ہو، خاموشی ہو، تو یہ اختیار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں. ایکسکیوز می. لیکن جب چیزیں نکلتی ہیں تو پھر یہ سناٹے اور یہ اختیارات یہ مدد نہیں دیتے. اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھ لیں، زہران ممدانی، ٹرمپ نے مخالفت کی، وہاں پر لوگوں نے 1.5 ملین $2 ملین دیے اس کی مخالفت میں، لیکن وہ جیت گیا، عوام اس کے ساتھ تھے، وہ ایک اصول کی بات کر رہا تھا. تو پاکستان میں بھی جو سناٹا ہے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی بے اصول، یہ اس وقت یہاں پر کوئی مردہ قوم رہ رہی ہے. یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے اور آپ مت چھیڑیں انہیں. یہ ایک جو آپ کی چنگاری ہے نا، یہ بڑی آگ کو بھڑکا سکتی ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. تو جو بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کی سی ای سی کی میٹنگ ہے، آج شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ہے، پھر اسپیشل اپنا جہاز دیا ہے کہ جائیں. ظاہر ہے یہ کہ غریب عام آدمیوں کے معاملات تو نہیں ہے نا، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے معاملے ہیں، تو اس میں تو جہاز سارے استعمال ہوں گے، کیونکہ اس میں کنسنسس تو بہت ضروری ہے، نہیں تو پھینٹا ہے اگر اس پہ کنسنسس نہیں ہے تو. تو اب دیکھتے ہیں کہ سی سی رات کیا کرتی ہے. پیپلز پارٹی والے ڈرامہ بڑا کر رہے ہیں، اوہو ہو بڑے پریشان ہیں، اوہو ہو یہ ایسا نہیں کریں گے، اوہو ہو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اوہو ہو ہم یوں آ جائیں گے. لیکن یہ ڈرامے وہ کرتے ہیں
کیونکہ بلاول بھٹو تو رو کے بھی دکھاتے ہیں، ناچ کے بھی دکھاتے ہیں، ہنس کے بھی دکھاتے ہیں، پورے ایک اداکاری کرتے ہیں. ان کے نانا تو پولیٹیکل نظریات پر جیے، انہی پہ مرے، ان کی ماں نے بھی قربانی دی، لیکن ان کے ساتھ زرداری صاحب کی تربیت ہے تو یہ ڈرامہ زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گلے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں. جب انسان کے اندر کوئی اسپائن ہی نہ ہو تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں مصالحت کا بادشاہ ہوں، کیونکہ میں نے تو ہر جگہ مصالحت ہی کرنی ہے تو میں مصالحت کا بادشاہ ہوں. اگلی ویڈیو تک کی اجازت، اللہ نے